السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. امید ہے آپ خیریت سے بھی ہوں گے اور ٹھیک بھی ہوں گے. اسلام آباد کی تاریخ کا انسانیت سوز واقعہ نور مقدم قتل کیس، ان کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، ان کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اور سب سے پہلا اہم سوال آج عدالت میں کل یہ پوچھا گیا کہ ویڈیو وائرل کس نے کی ہیں، یہ ہمیں واضح طور پر بتایا جائے. پیمرا نے جو منع کر دیا تھا ٹیلی ویژن چینلز کو، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے کہ آپ نے پرائم ٹیلی ویژن پر کوئی بھی نور مقدم کی CCTV فوٹیج نہیں چلانی، وہ کس کے کہنے پر منع کیا تھا اور کس کے کہنے پر پیمرا حرکت پر آئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اور یہ کس نے وائرل کی ہے. یہ بہت اہم سوالات نور مقدم کے والد نے پوچھے ہیں اور مزید اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ویڈیوز کس نے پرائم ٹیلی ویژن پر چلنے سے روکی ہیں اور پیمرا کو کس نے ہدایات کی کہ فوری طور پر ٹیلی ویژن چینلز کو منع کر دیں کہ وہ ویڈیوز کو لیک نہ کریں. اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں. نور مقدم قتل کیس اسلام آباد کی تاریخ کا ایک ٹرائل کیس ہے، ایک پاکستان کے جسٹس سسٹم کا ٹیسٹ کیس ہے. ایک ایسی لڑکی، ایک پڑھی لکھی لڑکی جو کہ سفارتکار کی بیٹی ہیں، انہیں اپنے گھر میں بلا کر 2 بار ان کے ساتھ زنا کیا اور اس کے بعد ان کا گلا کاٹا گیا ایک ایسی چھری سے جس سے مکھن لگاتے ہیں بریڈ کے اوپر، اس سے اس کا گلا کاٹا گیا. 40 گھنٹے کی وہ CCTV فوٹیج ہے جو کہ منظر عام پر آئی ہے. اور اس کے بعد ایک تاریخی اور انسانیت سوز روح کانپ جاتی ہے جب اس واقعے کے بارے میں سنتے ہیں. ان کی کچھ 3 سے 4 ویڈیوز بنیادی طور پر وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، اور ان کو وائرل کس نے کیا ہے، کس کی ہدایت پر انہیں روکا گیا، کس کی ہدایت پر وہ پھیلی ہیں، کس نے لیک کیا، وہ سارے معاملے کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایک تو جو نور مقدم کے والد ہیں شوکت مقدم صاحب، انہوں نے عدالت میں ایک درخواست دی ہے اور اس درخواست میں انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں جو ایکیوزڈ ہیں ظاہر جعفر ہیں، ان کے جو لائرز ہیں یا ان کی فیملی کے جو لائرز ہیں، ان کی جو والد ہیں ذاکر جعفر اور ان کی جو والدہ ہیں عصمت ذاکر، ان کے وکلا نے کچھ ایک درخواست دی ہے. اور اس درخواست میں انہوں نے کہا ہے، خاص کر جو عصمت آدم جی ہیں ذاکر جعفر کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ جو CCTV فوٹیجز ہیں یہ ایک انسیلڈ ڈیوائس میں ملی ہیں. یعنی وہ جو سیل جب مجھے دی گئی یہ CCTV فوٹیج عدالت سے تو وہ انسیلڈ تھی، وہ مکمل طور پر لاکڈ نہیں تھی، بند نہیں تھی اور ان کے اوپر کوئی سٹیمپ نہیں لگا ہوا تھا. ایک انسیلڈ USB مجھے دی گئی جو کہ 4 GB کی ڈیوائس تھی اور اس کے اندر معذرت کے ساتھ اور اس کے اندر نور مقدم کی وہ ساری ویڈیوز پڑی ہوئی تھی جن کے بارے میں جو لیک ہوئی ہیں بعد میں جا کر. اور ان کے لائر نے کہا کہ یہ جو کلپس ہیں وہ کوئی پوری فوٹیج نہیں تھی بلکہ مختلف کلپس ہیں جو ہم تک پہنچائی گئی ہیں اور وہ انسیلڈ انویلپ تھا، یہ انسیلڈ وہ پیپر تھا جس کے اندر یہ ساری ڈیوائس مجھے دی گئی ہے. یعنی ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ ان سے پہلے بھی شاید کسی نے اسے انسیل کر کے اس کی سیل کھول کر وہاں پر وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. اس کے بعد انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو میرے موکل ہیں یا پھر جو میرے جو ڈیفنس لائر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو میرے کلائنٹس ہیں عصمت آدم جی یا ذاکر جعفر یا جو بھی لوگ ہیں جو اس معاملے میں انوالو ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس ویڈیو کو لیک نہیں کیا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان ساری CCTV فوٹیجز کے ساتھ. اس پر جو شوکت مقدم صاحب ہیں نور مقدم کے والد، انہوں نے ایک معاملہ اٹھایا کورٹ کے سامنے، ایک درخواست دائر کروائی ہے اور انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا، کہا کہ ڈیفنس کے لائرز جو ہیں، جو درندے کے لائرز ہیں، انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی ہمارے لائرز کو کورٹ میں کہ یہ ویڈیوز وائرل نہیں ہوں گی. یہ بڑا حساس ویڈیو کلپ تھا، یہ بڑا حساس معاملہ تھا. انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ ویڈیو کلپس لیک نہیں ہوں گی. ہم پہلے ہی سمجھ رہے تھے بڑا سینسیٹیو مٹیریل ہے، سینسیٹیو ڈیٹا ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں یا ان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے کئی بار کہا کہ ہم یہ نہیں دینا چاہ رہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پر ہم نے ان کے لائرز کے حوالے وہ سارے کلپس کیے ہیں اور وہ کلپس اب سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ہر جگہ پر وائرل ہیں. اس کی ذمہ داری کون لے گا اور یہ واضح طور پر بتایا جائے کہ یہ ویڈیو کلپس کس نے شیئر کیے ہیں اور کس نے لیک کی ہیں. جس نے بھی لیک کیے ہیں یا شیئر کیے ہیں اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا جائے. اس کے ساتھ بتایا کہ ڈیفنس کے وکلا کے حوالے سے کہ کیوں انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کروائی جبکہ انہیں ایک سیلڈ کاپی میں دی گئی تھی. ساتھ ساتھ نور مقدم کے والد نے کہا شوکت مقدم نے یہ خاندان کے لیے ایک صدمے کا باعث بنی ہے، ایک اذیت کا باعث بنی ہے اور ہم سارے اس کرب سے گزر رہے ہیں جن سے شاید نکلنا اب مشکل ہو گیا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پوچھا گیا عدالت میں کہ پیمرا کو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کس نے ریگولیٹری اتھارٹی کو کس نے ہدایت جاری کی تھی کہ وہ ان فوٹیجز کو ٹیلی ویژن چینل پر چلنے سے روکا جائے. اس پر شوکت مقدم نے کہا کہ میں نے متعلقہ لوگوں سے یعنی حکومت کے متعلقہ لوگوں سے درخواست دی تھی کہ پیمرا کو ہدایت دے کہ فوٹیجز کو روکا جائے. تو جو پیمرا نے نوٹس لیا تھا اور فوری طور پر انہوں نے چینلز کو اور وہ ایک ڈائریکٹو جاری کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ ویڈیوز کو نہیں لیک کر سکتا, ویڈیوز کو منظر عام پر نہیں لا سکتا, اور کم از کم ٹیلی ویژن, اسٹیٹ ٹیلی ویژن, پرائم ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں ان کی حد تک وہ ویڈیوز وائرل نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ حکومت سے لوگوں سے درخواست کی تھی کہ وہ ویڈیوز نہ جائیں, اس وجہ سے وہ ویڈیوز نہیں گئی ہیں. اور آپ یقین کیجئے میں نے ویڈیوز کا حوالہ آپ کو بتایا تھا, ویڈیوز ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, ہم نے نہیں اپلوڈ کی. ہم سب کی بطور جرنلسٹ یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ جو حساس ہو, جو کسی فیملی کے لیے صدمے کا, اذیت کا باعث بنے, وہ اپلوڈ نہ ہو, وہ سامنے نہیں آنا چاہیے. تحقیقات کی جائے. ساتھ ساتھ شوکت مقدم نے کہا کہ تحقیقات کی جائے کہ ویڈیو وائرل کس نے کی ہے, کس نے ہمیں ذہنی طور پر اذیت دینے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک آرڈر جاری کیا جائے اور اس آرڈر میں باقاعدہ طور پر یہ سوالات پوچھے جائیں اور یہ ذمہ داری ڈالی جائے کہ کس نے یہ ویڈیوز شیئر کی ہیں اور کس کس نے یوٹیوب پر اور مختلف چینلز پر اپلوڈ کی ہیں. یہ سارا معاملہ ہے, اس کی سماعت چل رہی ہے, لیکن واضح طور پر جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ظاہر ذاکر جعفر کے جو وکلا ہیں, جو ڈیفنس ہے, بنیادی طور پر ان کی طرف سے وہ ویڈیو کلپ ساری وائرل کی گئی ہیں, جو کہ 4 ویڈیو کلپس ہیں, اور اس میں نور مقدم کا وہ غمزدہ, خوفناک, خوف میں مبتلا چہرہ جو اس کے قتل سے کچھ دیر پہلے کا تھا, بڑا ہی ایک اذیتناک تکلیف دیتا ہے. اور اگر یہ سوشل میڈیا پر یہ کلپس وائرل ہیں تو اس کے فیملی کا ممبر کبھی بھی اگر سوشل میڈیا, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر کہیں پر بھی جائے گا اور کبھی بھی ان کے سامنے سے یہ ویڈیوز گزری, آئی کین امیجن کہ کس درد سے, کس کرب سے وہ گزریں گے. یہ کیس بہت اہم نوعیت کا کیس ہے. ایک تو سفارتکار کی بیٹی ہے, فارمر ڈپلومیٹ کی بیٹی ہیں شوکت مقدم صاحب کی, اور دوسرے ظاہر ذاکر جعفر ایک بزنس فیملی ہے, بزنس مین, انٹرنیشنلی یہ بزنس کرتے ہیں, بزنس ٹائکونز ہیں. امریکن ایمبیسی کی بھی انوالومنٹ اس کیس میں ہوتی جا رہی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے, اس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں, لیکوناز نکالے جا رہے ہیں اور اس کیس کو پھنسایا جا رہا ہے, جو کہ پھنسنا نہیں چاہیے تھا. یہ کچھ ایک چیزیں ہیں جو کہ قانون کے سامنے آنی چاہیے کہ قانون کے اندر کچھ ایک ابھی بھی چیزیں ہیں جن کی بہتری کی ضرورت ہے. کیونکہ ظاہر ذاکر جعفر عدالت میں جج کے سامنے کئی دفعہ یہ مان چکے ہیں کہ میں نے خود اسے قتل کیا ہے, اور کئی دفعہ وہ عدالت میں یہ کہہ چکے ہیں یا تو مجھے آزاد کریں یا تو مجھے پھانسی دیں, مجھے جیل کے اندر نہ رکھیں, میرے لیے بڑا مشکل ہے. یہ وہ درندہ ہے جو اب جیل کے اندر جس کے رہنا مشکل ہو رہا ہے, جو اپنے سر کے بالوں کی پونیاں چینج کرتا رہتا ہے, اور جو ابھی بھی جسے شاید کہیں نہ کہیں امید ہے کہ وہ قانون سے چھوٹ جائے گا. ٹیسٹ کیس ہے, ایک ٹرائل کیس ہے, ریاست کو ہر اختیار بروئے کار لا کر اس درندے کو سزا دینی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.